میں نے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک حق دبانے والی اور دوسری آپ سے رشتہ داری نبھانے والی. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں. اپنے اندر خود جھانکیے. آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی جج کی ضرورت نہیں ہے، کسی حضرت صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر چاتی ماریے. آپ نے کتنوں کا حق کھایا ہوا ہے؟ میں نے جن کے کھائے ہوئے مجھے بڑا پتا ہے، لیکن عذاب یہ ہے کہ جنہوں نے میرے کھائے ہوئے ہیں ان کا تو میں ذکر کرتا ہوں، جن کا میں نے کھایا ہوا ان کا تو میں نام ہی نہیں لیتا. یہی آپ کا حال ہے. تو پہلے یہ دیکھیے، آپ اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کے ساتھ بات کیجئے کہ میں نے کس کس کا حق کھایا ہوا ہے. اس کے پاس جائیے، یا معاف کرائیے یا اس کو واپس کیجئے. ہن سبحان اللہ تھوڑی نکلی، اب نہیں، مشکل کام آ گیا نا. اس وقت تک تو میری مفت کی بخشش ہے، اب تھوڑا کرنا بھی پڑ گیا. میں آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے یہ وقت ہے، میں اس سے پہلے یہ ایکسرسائز کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ بات آپ کے پاس کرنے سے پہلے میں یہ ایکسرسائز کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. ایسے زبانی کلامی آپ کے ساتھ گپے نہیں مار رہا، میں کر کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے پیارے دوستوں، ایک میں نے حق کی بات کی کہ آپ نے اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے یہ واپس کریں، اور دوسرا، جن رشتہ داروں سے آپ ناراض ہیں یا جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں. یہاں پہ ایک بڑی نازک سی بات ہے. میں اگلے دن بات کی تو ایک صاحب میرے پاس بعد میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں تو 2 باری گیا 3 باری گیا اور راضی نہیں ہوتے. آپ کے ذمہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے. بھائی معافی مانگنا بڑا آسان ہے، معاف کرنا بڑا مشکل ہے. آپ معاف کریں نا. جنہوں نے آپ سے زیادتی کی ہوئی ہے ان بہن بھائیوں کو آپ معاف کر دیں، کریں معاف. آپ کیوں جی، پکی بات ہو گئی، آپ معاف کریں نا. اب اللہ پہ امید رکھیں کہ اس نے میرے دل میں ڈالا تھا کہ میں انہیں معاف کروں، اب اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، یہ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ پہ کو تھوڑا سا ایمان تو لاؤ نا. نعتیں پڑھ کے بخشش بڑی آسان ہے. ہم نے نعت خوانی میں بخشش بنا لی ہے، جو کرنے والی بات ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. آپ جا کے پہلے خود معاف کر کے گھر سے نکلیں کہ جی میں نے ان کو معاف کیا. جب آپ نے معاف کیا اب ان سے توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پلٹ دے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے، تساں میری قبر جانا نہیں، تواڈے جو اگر کسے جانا ہے تو میں دسو، اور میں بھی تواڈی قبر کوئی نہیں جانا. اپنے آپ میری تھوڑی بہتی پیری فقیری بھی ہے، کوئی ماڑی موٹی میری بھی پیری. میرے مریدوں کا کئیوں کا خیال یہ ہے کہ کنت صاحب سانو بخشوانا ہے. اللہ دی قسم ہے میں کو نہیں جے بخشوانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کو نہیں جے بخشوانا. جڑے بخشوانا والے پیر نے جا کے انہوں دے مرید ہو جاؤ. جس پیر نو اپنی بخشش دا پک نہیں، اس نے لوکاں نو کی بخشوانا ہے. میں قسمیہ بات کر رہا ہوں، پیروں کو اپنی بخشش کا پتہ نہیں ہے. پتہ ان کو ہے جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہوئی. ان کی جنت میں کوئی شک نہیں، کسی کی جنت میں شک نہیں. آپ کی میری جنت کا کون سا پتہ ہے؟ ہمیں تو اپنی جنت کا پک نہیں ہے. ہم نے کسی یہ ان کے پیچھے جنت کے لیے مت پھریں، جنت کے لیے مت پھریں، جنت کے لیے یہ کام کریں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ گئے اپنے ناراض رشتہ دار کے پاس جا کے ہو آئے، آپ نے اپنی قبر سیدھی کر لی. اس کی بات آپ اس پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں. میں نے جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنا حساب کتاب سیدھا کروں. آگے او جانے، اس کا کام جانے. وہ کیا آدھے نے او جانے تے او جانے، تو کر کام تے پون دانے. آپ اپنا کام کریں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں. جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. پکی بات ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسائی کی قبر میں بھی آئیں گے، آپ تو یہودی کی قبر میں بھی آئیں گے، آپ تو ہندو کی ارتھی پہ بھی جائیں گے. آپ کے اور ان کے لیے جو سوال حدیث میں بیان ہوا ہے وہ ذرا سوال بھی سن لیں. وہ سوال یہ ہوگا کہ ما تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دنیا میں اس کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کون ہے. سوال کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، اور کون کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اس کے متعلق کیا کہا کرتے تھے. یہ سوال ہے. آپ ان کے لیے تیاری کیجیے.
یہ آج اسے توبہ ہو گئی، آپ نے توبہ کر لی، نماز، یہ دو کام آج سے آپ شروع کریں۔ جن کا حق مارا ہوا ہے ان کو واپس کریں، جنہوں نے آپ کے حق مارے ہوئے ہیں، اگر ممکن ہے تو معاف کر دیں، ممکن ہے تو معاف کر دیں، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے، آپ معاف کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، اور دوسرا جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو راضی کریں، انشاءاللہ جنت آپ کے رستے میں آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہو۔